بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فسلم عليه ثم جلس فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا فلان اراك مكتئبا حزينا قال نعم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان علي حق ولا حكمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أفلا أكلمه فيك قال إن أحببت. قال فانتعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم خرج من المسجد فقال له الرجل أنسيت ما كنت فيه؟ قال لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب فدمعت عيناه وهو يقول من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد مما بين الخافقين. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں معتکف تھے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں, کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے, میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے. اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے. فرمایا بھولا نہیں ہوں بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا. یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے. اور جو شخص 1 دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شان اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جس کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اور جب 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی. فائدہ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے. اول ہے کہ 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان. اور 1 دن سے جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے. اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے حق تعالیٰ شان اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کہ 10 برس کی اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے. اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے. اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ حق تعالیٰ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں. یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے حدیث میں بہت ڈرایا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بیچتے ہیں اور نشائے کے ساتھ بیچتے تھے اور نشائے کے ساتھ واتقی دعوت المظلوم بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو. وطن سجا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت ازدر حق بہر استقبال میں آیت. اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اشار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا. ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہیں کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ کر مر جائیں مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیے کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو, اس صورت میں کوئی اشکال نہیں.